السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کریم صاحب، وعلیکم السلام۔ شروع کریں؟ ہاں مولانا شروع کریں گے انشاءاللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین اکرام، ڈی ایم ایس ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن کی جانب سے پیش کیے جانے والے ہفتے واری پروگرام دی آرٹ آف سکسیسفل میرج میں آپ کا استقبال ہے۔ ڈی ایم ایس ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن شہر بنگلور کا مشہور و معروف ادارہ جو نوجوانوں کے لیے کامیاب ازدواجی زندگی کے نام پر تربیتی پروگرام چلا رہا ہے۔ 9 سال سے یہ پروگرام چل رہے ہیں، جو ہر مہینے مساجد میں کیے جاتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے بعد سے ہم نے یہ آن لائن پروگرام ہفتے واری شروع کیا ہے، چونکہ مساجد میں پروگرام بند ہو چکے تھے۔ الحمدللہ پھر سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ ڈی ایم ایس فاؤنڈیشن کا مقصد نوجوانوں کو تربیت دینا، ازدواجی زندگی سے متعلق، فیملی لائف سے متعلق ان کو معاشرتی آداب اور احکام سکھانا، یہ اس ادارے کا مقصد ہے۔ الحمدللہ اب تک 75 سے زائد پروگرام ہمارے ہو چکے ہیں، اور کثیر تعداد میں نوجوانوں نے ہمارے پروگرام سے استفادہ کیا ہے۔ ناظرین، اس پروگرام کو ہمارے کرم فرما جناب ڈی حیدر ولی صاحب نے اپنے والد محترم اور والدہ محترمہ کی یاد میں اس کو شروع کیا ہے، اس لیے ہم ان کو نہیں بھول سکتے۔ ہم یہ درخواست کرتے ہیں آپ حضرات سے بھی کہ یہ جو نیک عمل ہم کر رہے ہیں، اللہ اسے قبول کرے، اس میں دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو اس سے استفادے کی توفیق دے، اور ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ بہتر انداز میں یہ پروگرام پیش کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اس عمل کا جو بھی ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، وہ ثواب اللہ تعالیٰ جناب ڈی حیدر ولی صاحب کے والد اور والدہ محترمہ کو عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان دونوں مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔ آئیے ناظرین، ہم نے جو لنک بھیج کر آپ کو ٹاپک بتایا ہے کہ طلاق کا بیجا استعمال اور ہماری ذمہ داریاں، اس عنوان پر آج ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے، اور گفتگو کے لیے اس عنوان پر تقریر کرنے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے ہمارے ادارے کے رکن جناب حضرت مولانا مفتی عبدالستار قاسمی صاحب کو۔ وہ آپ کے سامنے حاضر ہیں اور طلاق کے تعلق سے جو اہم باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ طلاق ایک انتہائی شدید ضرورت کی چیز ہے، جس کا آج بیجا استعمال ہو رہا ہے، اور لوگ اس طلاق کو غلط طور پر اور لوگوں کو تکلیف پہنچانے
کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں سماج میں کس قدر بگاڑ آ چکا ہے، پہلے کے مقابلے میں طلاق اور خلا کی شرح بہت بڑھ چکی ہے، جبکہ یہ طلاق جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائز چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو توڑ پسند نہیں ہے، جوڑ پسند ہے، چونکہ نکاح جو ہے ایک پختہ عہد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو میثاقاً غلیظہ کہا ہے، پختہ اور مضبوط عہد کہا ہے، کہ جب ایک اجنبی مرد اور اجنبی عورت نکاح کے ذریعے ازدواجی زندگی میں آ جاتے ہیں اور بندھن بن جاتا ہے، تو اب یہ ایسا مضبوط رشتہ ہے جو قیامت تک قائم رہے، مرد دم تک قائم رہے، جنت میں بھی باقی رہے۔ لیکن آج ہم اس عہد میثاق کو ذرا سی باتوں کے بہانے توڑ رہے ہیں اور طلاق کے ذریعے سے اس کو ختم کر رہے ہیں، کیونکہ طلاق جو ہے وہ اس عہد میثاق کو اور میثاقاً غلیظہ کو توڑنے والی چیز ہے جو اللہ کو پسند نہیں۔ لہذا اس تعلق سے شریعت کیا کہتی ہے، اس کا استعمال کب جائز ہے اور کب ناجائز ہے، طلاق کی کثرت کتنا معاشرے کو نقصان پہنچا رہی ہے، یہ چیزیں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ آئیے یہ تفصیلات جانتے ہیں مفتی صاحب سے۔ میں گزارش کرتا ہوں مفتی عبدالستار صاحب کہ وہ ہمارے سامعین کو طلاق کے بڑھتے ہوئے معاملات اور ہماری ذمہ داریوں سے متعلق ہمارے ناظرین کو آپ اپنے مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائیں اور صحیح رہنمائی فرمائیں۔ آج کیا ہوا بولو؟ آج یہ ہمارے بھان کے گیرمنگ کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا کریں تو کیا کی وہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جانا ہو آج بھی بچہ یاد آئے گا چلے گا تو جہاں پاتے ہمارے ہماری بھان جی کیا کرے گا تو فل رائس بکی ایسا تو میرا کدھر بھائی حضرات اپنی آواز کو ذرا میوٹ کر لیں تاکہ تمام لوگ سکون سے سن سکیں۔ جی سب میں میوٹ ہی چھینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسلام میں نکاح ایک مقدس اور پاکیزہ رشتہ ہے، اور یہ عظیم رشتہ ہمیشہ کے لیے پرماننٹ ہوتا ہے۔ یعنی نکاح ایک لڑکے لڑکی کا، ایک مرد اور عورت کا جب نکاح ہوتا ہے تو یہ نکاح کا رشتہ دائمی ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ اسلام میں ٹیمپروری نکاح کا کوئی تصور نہیں، نہ اس کی گنجائش ہے۔ تو نکاح یہ ایک پرماننٹ اور دائمی اور پاکیزہ اور مقدس رشتہ ہے جو حضرت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، اہم ترین عبادت ہے۔ اس پاکیزہ رشتے کو توڑنے کا نام، اس پاکیزہ رشتے کو ختم کرنے کا نام طلاق ہے۔ اسلام میں جو نکاح کے عظیم مقاصد ہیں ان میں سے مثلا اولاد کا حصول، نسل انسانی کا فروغ، اس کی ترقی، اسی طرح عفت اور پاک دامنی کا تحفظ، بدکاری، بے حیائی اور فحش سے حفاظت، اور قلب و نظر کی پاکیزگی، اسی طرح پاکیزہ گھرانے کی اور پھر پاکیزہ معاشرے کی تشکیل اور تعمیر، یہ نکاح کے اہم اور پاکیزہ مقاصد ہیں۔ تو طلاق جب اس پاکیزہ رشتے کو ختم کر دیتی ہے تو اس کے بعد پھر یہ مقاصد بھی فوت ہو جاتے ہیں۔ گھرانہ اور معاشرہ بننے کے بجائے بکھر جاتا ہے، منتشر ہو جاتا ہے، اور ایک دوسرے
پر جو اعتماد ہوتا ہے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ جو اعتماد ہوتا ہے اور جو وفا کا، خلوص کا، مروت کا، محبت کا جو ایک رشتہ ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں طلاق کے ذریعے۔ اس لیے طلاق انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، روایت میں آتا ہے ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ حلال اور جائز چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مبغوض ترین چیز طلاق ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ناپسندیدہ چیز ہے، مبغوض چیز ہے، بہت بری چیز ہے طلاق، تو اس کو جائز کیوں رکھا گیا؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ ویسے تو عام حالات میں تو نکاح کا جو پاکیزہ رشتہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، دائمی ہوتا ہے، پرماننٹ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی میاں بیوی کے درمیان ایسی رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں اور ایسی کڑواہٹ آ جاتی ہے جو نفرتوں کی حد تک پہنچ جاتی ہے، اور ان میں پھر صلح صفائی کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، اور ان کا پھر ساتھ مل کر ایک جگہ رہنا بجائے راحت کے، بجائے سکون کے، وہ عذاب بن جاتا ہے، زحمت اور مصیبت بن جاتا ہے، وبال جان بن جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی وہ دونوں، کبھی کبھی ان میں سے کوئی ایک اس سے چھٹکارا پانا ضروری سمجھتا ہے، اس کے ساتھ زندگی کرنا، ساتھ مل کر جینا ان کے لیے مرنے سے بدتر ہو جاتا ہے، اور وہ گھرانہ چین و سکون کا گہوارہ بننے کے بجائے جہنم کا نظارہ پیش کرتا ہے، وہ جہنم کدہ بن جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب کوئی صورت صلح صفائی کی نہ رہے، رنجشوں کو، غلط فہمیوں کو ختم کرنے کی کوئی صورت نہ رہے، تو آخری درجے میں، آخری مرحلے میں اس کا جو سولوشن ہے کہ وہ اس تکلیف دہ صورتحال سے نجات پا جائیں، چھٹکارا پا جائیں، اس چھٹکارا پانے کے لیے ایک سولوشن ہے، اس وہ جہنم کدے سے نکلنے کے لیے اور اس تکلیف دہ صورتحال سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک سولوشن طلاق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کا آپشن ایسی ہی صورتحال کے لیے رکھا ہے کہ جب کوئی آپشن صلح صفائی کا، ساتھ مل کر جینے کا نہ بچے، تو پھر ایک دوسرے سے وہ چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ بعض مذاہب دنیا میں ایسے بھی ہیں، ان کے یہاں طلاق کا کوئی تصور ہی نہیں۔ ان کے یہاں قدیم زمانے میں یہ تھا کہ میاں بیوی جب ایک بندھن میں بندھ گئے، شادی اور بیاہ کے بندھن میں جب ایک دفعہ بندھ گئے، تو اب چاہے وہ رو کر جئیں یا ہنس کر جئیں، ان کی زندگی چاہے چین و سکون کا گہوارہ ہو یا پھر زحمت اور مصیبت اور ایک دوسرے کے لیے عذاب کا منظر پیش کرتی ہو، گھر جہنم کدہ بن جائے، اسی جہنم میں ان کو جینا ہے، اسی تکلیف دہ صورتحال میں ان کو ایک ساتھ جینا ہے، موت تک کوئی راستہ اس سے چھٹکارے کا ان کے یہاں نہیں ہے، ان تہذیبوں میں، ان مذاہب میں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اور پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام میں اس مشکل صورتحال سے، تکلیف دہ صورتحال سے چھٹکارا پانے کا ایک راستہ بنایا ہے، ایک راستہ رکھا ہے، اسی کا نام طلاق ہے۔ تو اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بالکل آخری مرحلے میں جب کوئی صورت نہ رہے، اس وقت یہ طلاق کا آپشن ہے اور اس کو جائز رکھا گیا ہے۔ اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ معمولی باتوں پر غصے میں آ کر، جذبات میں آ کر طلاق دے دینا، اس کی قطعاً گنجائش نہیں، یہ بدترین جرم ہے۔ جیسا کہ آج کل بہت سے جاہل نوجوان جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں پھر بھی جہالت اتنی ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے نہیں کہ طلاق کا کب استعمال کرنا ہے، کس صورتحال میں، کس سچویشن میں طلاق کا استعمال کرنا ہے، وہ جانتے نہیں، اپنی جہالت کا ثبوت دیتے ہوئے غصے میں، جذبات میں، معمولی باتوں پر طلاق بک دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، برادران اسلام، یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، سمجھ لیں، اور دوسروں کو بھی یہ چیز ہمیں سمجھانا ہے کہ طلاق غصے میں اور جذبات میں بک دینے کی چیز نہیں ہے، بلکہ جب ایسا سچویشن ہو جائے کہ دونوں کا ایک ساتھ رہنا وبال اور عذاب بن جائے،
تو اس صورتحال میں، اس سچویشن میں سوچ سمجھ کر الگ ہونے کا فیصلہ کرنے کے لیے طلاق کا آپشن ہے اور اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، سوچ سمجھ کر، بہت سوچ سمجھ کر۔ جذبات میں اور غصے میں بک دینے کی چیز طلاق ہرگز نہیں ہے۔ اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ غصے میں، جذبات میں آ کر اگر کسی نے طلاق کا لفظ بول دیا، طلاق بک دی، تو کیا طلاق نہیں ہوگی؟ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ اگرچہ جذبات میں اور غصے میں بلا وجہ اور معمولی باتوں پر، معمولی وجوہات کی بنا پر طلاق کا لفظ بولنا اور بکنا نہیں چاہیے، یہ گناہ ہے اور ظلم ہے، اور ایسا ظلم ہے کہ عرش الہی اس سے ہل جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی کسی بندی کو طلاق دیتا ہے اور وہ طلاق ظلمن دیتا ہے بلا کسی معقول وجہ کے، تو عرش الہی ہل جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا ظلم ہے، لیکن ظلم ہونے کے باوجود جب وہ بک دے گا غصے میں یا جذبات میں آ کر، اس نے اپنی زبان سے لفظ نکال دیا، تو اس کا اثر تو ہو کر کے رہے گا۔ جیسے ناحق کسی کو قتل کرنا گناہ ہے، ظلم عظیم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، لیکن یہ جرم ہے اور ظلم ہے، اس لیے اگر کسی کے اوپر کسی نے فائر کر دیا یا چاقو سے حملہ کر دیا، جان لیوا حملہ کر دیا، تو ظلم اور جرم ہونے کے باوجود اس کا اثر تو ہو کر کے رہے گا، سامنے والے کے بیچارے کی جان تو چلی جائے گی۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ نہیں، یہ قتل اس نے ناحق کیا ہے، ظلمن کیا ہے، یہ بہت بڑا اس نے جرم کیا ہے، اس لیے اس قتل کا کچھ اثر نہیں ہوگا، اس کی جان نہیں جائے گی، ایسا تو نہیں ہوتا، وہ تو اثر تو ہو کے رہتا ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی اپنی جہالت اور نادانی میں ظلمن اور اس بدترین جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے بلا کسی معقول وجہ کے بھی جذبات میں اور غصے میں بھی اگر طلاق کا لفظ بول دیتا ہے، بک دیتا ہے، تو اس پاکیزہ رشتے پر اس کا اثر تو ہو کر کے رہے گا، طلاق تو ہو جائے گی، یہ پاکیزہ رشتہ تار تار ہو جائے گا، یہ گنہگار ہوگا، مجرم ہوگا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، اور اس کی سزا اس کو بھگتنی پڑے گی۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ طلاق یہ انتہائی آخری درجے میں، جب کوئی آپشن نہ رہے صلح صفائی کا، جوڑ کا کوئی آپشن نہ رہے، تو ایسی صورت میں ایک دوسرے سے چھٹکارا پانے کے لیے، اس عذاب اور تکلیف دہ صورتحال سے چھٹکارا پانے کے لیے سوچ سمجھ کر استعمال کرنے کی چیز ہے طلاق۔ اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ طلاق کی کتنی قسمیں ہیں، طلاق کن کن طریقوں سے دی جا سکتی ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس طلاق کے جو صحیح طریقے ہیں وہ 2 طریقے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کہ 2 دفعہ تک جو طلاق ہوتی ہے، یعنی ایک طلاق اور اس کے بعد پھر دوسری طلاق، تو 2 دفعہ تک کی جو طلاق ہے اس میں گنجائش ہے فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، کہ نکاح میں اس کو بدستور کنٹینیو رکھ بھی سکتے ہیں اور اس کو رخصت بھی کر سکتے ہیں، اور اسی طرح احادیث میں اس کی اور زیادہ وضاحت ہے۔ تو طلاق کا جو طریقہ، صحیح طریقہ وہ یہ کہ پہلے ایک طلاق دیں، اور حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی وضاحت فرما دی، ڈیٹیلز بھی بتا دی کہ وہ ایک طلاق بھی پاکی کی حالت میں دینی ہے، اور پاکی کا جو پیریڈ ہوتا ہے عورت کا، وہ پاکی کا پیریڈ جس میں شوہر نے بیوی سے ملاقات نہ کی ہو، صحبت نہ کی ہو، ایسی پاکی کے پیریڈ میں جس میں شوہر بیوی سے نہ ملا ہو، ایسے زمانے میں، ایسے پاکی کے پیریڈ میں ایک طلاق دینا ہے۔ اس کے بعد درمیان میں ماہواری ہوگی، ناپاکی کا پیریڈ آئے گا، اس کے بعد پھر دوسرا پیریڈ پاکی کا آئے گا، اس میں دوسری طلاق دے سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر درمیان میں ماہواری ہوگی، پھر پاکی کا تیسرا پیریڈ آئے گا، تو تیسرے پیریڈ میں تیسری طلاق دی جا سکتی ہے۔ تو 3 طلاق اگر دینا بھی ہے تو شریعت نے اس کا یہ طریقہ بتایا ہے کہ پاکی کے پیریڈ میں ایک طلاق دیں، پھر دوسری پاکی کے پیریڈ میں دوسری طلاق دیں،
تیسری پاکی کے پیریڈ میں تیسری طلاق دیں، تو 3 طلاقیں اس طرح دی جا سکتی ہیں۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شریعت کا منشا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ ہے کہ ان کو مہلت ملے، ٹائم ملے سوچنے کا، سمجھنے کا، اپنے فیصلے کو بدلنے کا۔ ایک دفعہ جب طلاق دے دی تو ابھی 1 مہینہ ہے، 1 مہینے سے زیادہ اس کے پاس وقت ہے، تو وہ چاہے تو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر سکتا ہے، اپنے فیصلے کو بدل سکتا ہے۔ ایک طلاق سے نکاح ختم نہیں ہوتا، اس کے پاس گنجائش ہے، رجوع کر سکتا ہے وہ 1 مہینے تک، 1 مہینے کے بعد تک۔ اس کے بعد جب دوسرے مہینے میں دوسری پاکی میں دوسری طلاق دے گا، پھر بھی گنجائش ہے، ابھی بھی نکاح ختم نہیں ہوا، دوسری طلاق کے بعد بھی گنجائش ہے رجوع کی۔ لیکن پھر بھی اگر اس نے فیصلہ کر ہی لیا اس رشتے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا، تو پھر تیسرے مہینے میں تیسری پاکی میں وہ تیسری طلاق دے سکتا ہے۔ تو یہ 3 طلاق دینے کا صحیح طریقہ ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ 3 طلاق کی ضرورت ہی نہیں، ایک ہی طلاق دے کر کے چھوڑ دے۔ اب ایک طلاق دینے کے بعد 3 مہینے تک، یعنی 3 مہینہ عدت ہوتی ہے طلاق کی، 3 پیریڈ گزرنا ہے پاکی، 3 ماہواری درمیان میں گزرنا ہے۔ تو پاکی کے زمانے میں اس نے طلاق دی ہے، درمیان میں پھر 3 ماہواری آنا ہے جب تک وہ عدت میں رہے گی عورت، تو دوسرے مہینے میں تیسرے مہینے میں طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ اسی ایک طلاق سے عدت گزرنے کے بعد 3 مہینے کے بعد ایٹومیٹک نکاح ختم ہو جائے گا۔ 3 مہینے تک اس کے پاس آپشن ہے، گنجائش ہے، چانس ہے اس کو رجوع کرنے کا۔ تو ایک طلاق سے بھی نکاح اس طرح ختم ہو جاتا ہے، عدت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایٹومیٹک نکاح ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر اللہ نے توفیق دی، سنبھل گئے، اپنے فیصلے پر ان کو پچھتاوا ہوا، پھر مل کر رہنا چاہیں تو 3 مہینے ٹائم ہے ان کے پاس رجوع کرنے کے لیے۔ تو یہ طلاق کے 2 طریقے صحیح طریقے ہیں کہ ایک تو ایک طلاق ہی سے ایک طلاق دے کر چھوڑ دے 3 مہینے تک، سوچ لے سمجھ لے اچھی طرح، اور 3 مہینے گزرنے کے بعد عدت ختم ہوگی تو نکاح بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اس میں فائدہ یہ ہوگا، ایک طلاق دے کر ہی جب اس نے نکاح ختم کر دیا، عدت کے بعد نکاح ختم ہو گیا، تو اس میں یہ سہولت ہے، اس میں یہ فائدہ ہے کہ دوبارہ بھی کبھی اگر وہ ملنا چاہیں، نکاح کرنا چاہیں آپس میں، تو کسی حلالے کی ضرورت نہیں، دونوں کا نکاح پھر دوبارہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے ایک طلاق دے کر ہی نکاح ختم کیا ہے، 3 طلاقیں نہیں دی تھی۔ 3 طلاق اگر دی، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ 3 طلاق کا صحیح طریقہ وہ ہے کہ 3 مہینوں میں 3 پاکیوں میں 1 مہینے کے فاصلے کے ساتھ، گیپ کے ساتھ طلاق دے تو 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ 3 طلاق ہونے کے بعد پھر نکاح کی گنجائش نہیں رہتی، آپس میں ان دونوں کا نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ پھر بھی اگر کبھی ان کو پچھتاوا ہو بعد میں اور دونوں ایک دوسرے کی ضرورت محسوس کریں، تو پھر وہ ایک آپشن ہے ان کے لیے، 3 طلاق کے بعد صرف ایک ہی آپشن ہے، وہ یہ کہ عورت کا کسی دوسرے سے نکاح ہوا ہو، دوسرے نے بھی اس کو چھوڑ دیا ہو، طلاق دے دی ہو، اس کی عدت گزرنے کے بعد پھر پہلے شوہر سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ تو خیر یہ ایک 3 طلاق کے بارے میں نے بات کی، تو یہ 2 طریقے ہو گئے طلاق کے۔ تیسرا طریقہ جو آج کل ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں، ملک میں کیا دوسرے ملکوں میں بھی شریعت سے ناواقفیت کی وجہ سے اور خوف خدا نہ ہونے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے جو طریقہ رائج ہو گیا ہے، چل پڑا ہے، جو پورے دین کی، ملت کی بدنامی کا سبب بن رہا ہے، وہ تیسرا طریقہ ہے کہ ایک ہی ساتھ 3 طلاق بک دیتے ہیں دوسرے میں۔ یاد رکھیں یہ ناجائز ہے، حرام ہے، 3 طلاق ایک ساتھ دینے کی اجازت ہرگز نہیں، شریعت میں یہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرنے والے شریعت کا، اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، شریعت کا، اللہ کے دین کا کو انہوں نے کھلونا بنا لیا، جو اس طرح ایک ساتھ 3 طلاق بک دیتے ہیں۔ تو یہ پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بدترین جرم ہے ایک ساتھ 3 طلاق دینا، اور بڑا گناہ ہے۔ لیکن سوال پھر وہی آتا ہے کہ یہ جب یہ ناجائز ہے اور بڑا گناہ ہے،
تو اس طرح کیا 3 طلاق اگر کسی نے غصے میں بک دی جذبات میں تو کیا طلاق نہیں ہوگی؟ اس کا جواب پھر وہی ہے کہ حرام ہونے کے باوجود، ناجائز ہونے کے باوجود اور بدترین جرم ہونے کے باوجود جب کوئی بک دے گا اپنے منہ سے طلاق کا لفظ 3 دفعہ جب بول دے گا تو اس کا اثر تو ہو کر کے رہے گا. جیسا کہ میں نے پہلے بھی مثال سے سمجھایا کہ قتل ناحق کسی کو قتل کرنا بڑا گناہ ہے، سنگین جرم ہے، لیکن اس کا اثر ہو کر کے رہتا ہے. جس کی جان جانی ہے وہ چلی جاتی ہے، وہ مظلوم کی جان تو نہیں بچتی، نہیں رکتی اس کی وجہ سے کہ اس نے ناحق قتل کیا ہے. اسی طرح یہ طریقہ بالکل جاہلانہ اور بالکل ناجائز اور حرام طریقہ ہے 3 طلاق ایک ساتھ دینا، لیکن اس کا اثر نکاح کے پاکیزہ رشتے پر ہو کر کے رہتا ہے اور وہ رشتہ ایک دم ختم ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں. اس کو سزا ملنی چاہیے بجائے اس کے کہ آپ شریعت کا آپریشن کریں اور یہ اس میں مسائل میں شریعت میں رد و بدل کی کوششیں کریں. اس کے لیے کوئی سزا تجویز کیجئے، چاہے حکومت تجویز کرے یا معاشرہ تجویز کرے، سوسائٹی کوئی سزا تجویز کرے ایسے جاہلوں کے لیے جو اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں. تو بہرحال یہ تو طلاق کی قسمیں میں نے بتا دی. اور طلاق کی عدت کے بارے میں پوچھتے ہیں بعض لوگ کہ طلاق کی عدت کیا ہے، تو یاد رکھیں طلاق کی عدت 3 ماہواری ہوتی ہے، یعنی جب سے اس نے طلاق دی ہے اسی وقت سے 3 ماہواری ناپاکی کے جو پیریڈ ہوتے ہیں، ماہواری جس کو کہا جاتا ہے، وہ 3 پیریڈ گزرنا ہے کمپلیٹ، تو عدت کمپلیٹ ہو جاتی ہے. ایک سوال یہ رہتا ہے کہ چلیے طلاق کا یہ آپشن اللہ نے رکھا ہے ایسے سچویشن میں جب ایک دوسرے کے ساتھ رہنا عذاب بن جائے اور جینا محال ہو جائے، اس سے چھٹکارا پانے کے لیے یہ اس وقت ایک رحمت بن جاتی ہے. طلاق چھٹکارا پانے کا ایک راستہ، ایک سبیل ہے. تو مرد تو جب وہ چاہے گا چھٹکارا پانا اپنے شریک حیات سے اور اس تکلیف دہ صورتحال سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ تو طلاق دے سکتا ہے. کیا عورت بھی طلاق دے سکتی ہے؟ اگر وہ نہ رہنا چاہتی ہو، پریشان ہو، شوہر کے ظلم سے تنگ آ گئی ہو اور وہ شوہر سے چھٹکارا پانا چاہتی ہو تو کیا وہ بھی طلاق دے سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کو ڈائریکٹ طلاق کا اختیار نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت ہے، اور یہ حکمت بھی ہر عقل والا سمجھ سکتا ہے کہ عورتوں میں صبر کا مادہ، برداشت کا مادہ مرد کے مقابلے میں کم ہوتا ہے. اگر ان کو طلاق کا اختیار دے دیا جائے تو وہ تو ذرا سی بات پر روزانہ شوہر کو طلاق دیا کریں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو طلاق کا اختیار نہیں دیا. وہ ڈائریکٹ خود اور شوہر کو طلاق دے کر نکاح کے بندھن سے، نکاح کے رشتے سے آزاد نہیں ہو سکتی. لیکن ایسا بھی نہیں کہ اس کو بالکل مجبور کر دیا گیا کہ کیسی بھی وہ مظلوم ہو، کتنا بھی اس کے اوپر ظلم کیا جائے اور اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہ ہو نکلنے کا. اس کے لیے راستہ ہے. وہ راستہ کیا ہے کہ وہ خلع کے لیے اپیل کرے، اپنی مسجد کمیٹی میں کرے، شرعی عدالت میں کرے، یا اور کبھی کبھی کورٹ میں بھی جانے کی نوبت آتی ہے تو وہ بھی ایک آپشن ہے. تو وہ اپنے شوہر کے ظلم و ستم سے چھٹکارا پانے کے لیے، تکلیف دہ صورتحال سے نجات پانے کے لیے وہ اپیل کر سکتی ہے. اور یہ شرعی عدالت کا فرض بنتا ہے، جماعت کا، سوسائٹی کا فرض بنتا ہے، عدالتوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کی اپیل پر سنجیدگی سے غور کریں، تجزیہ کریں، جائزہ لیں کہ واقعی کیا اس کا یہ مطالبہ صحیح ہے. تو اس کے مطالبے کے مطابق وہ اس کو آزادی دلائیں گے. وہ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ شوہر کو بلا کر شوہر سے کہیں کہ جب تو اس کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، اچھی طرح اس کو نہیں رکھ سکتا، تو اس کو طلاق دے، آزاد کر دے اپنے نکاح سے. تو وہ آزاد کرے گا. عدالت اس کو مجبور کر سکتی ہے، فورس کر سکتی ہے، شرعی عدالت ہو یا پھر جو دوسری عدالتیں ہیں اس کو فورس کر سکتی ہیں. اور اگر وہ عدالت میں حاضر ہی نہ ہو، اس کو نوٹس پر نوٹس بھیجے جائیں لیکن وہ حاضر نہ ہو، اب کیا کرے گی عدالت؟
تو پھر ایک آپشن یہ بھی ہے کہ عدالت اپنے اختیار کا استعمال کرتے ہوئے، شرعی عدالت اپنے اختیار کا اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے ڈکلیئر کر سکتی ہے کہ تمہارا یہ رشتہ ختم ہو گیا، تم آزاد ہو۔ تو اس طرح وہ عورت آزادی حاصل کر سکتی ہے شوہر کے ظلم و ستم سے اور تکلیف دہ صورتحال سے۔ اس کو خلا کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، خلع کا مطلب ہے کہ نکاح کو ختم کرنے کا مطالبہ، چاہے وہ طلاق کے ذریعے ہو، لیکن مطالبہ عورت کی طرف سے ہو تو اس کو خلا ہی کہا جائے گا، چاہے شوہر اس کو منظور کرے یا شوہر کی منظوری کے بغیر شرعی عدالت سے اس کو ڈگری دے دی جائے، فیصلہ سنا دیا جائے نکاح کے ختم ہونے کا، اس کو خلا ہی کہا جائے گا۔ تو طلاق جو ہوتی ہے وہ شوہر کی طرف سے ہوتی ہے، اور خلا جو ہوتا ہے وہ عورت کے مطالبے پر، عورت کی اپیل پر ہوتا ہے، اگرچہ منظور اس کو بھی عام طور سے شوہر ہی کرتا ہے، شوہر کی منظوری ہی سے خلا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو یہ طلاق اور خلع کے متعلق مختصر باتیں تھی۔ ایک حدیث میں اور سنا دوں۔ آج کل ہمارے سماج اور معاشرے میں بیویوں کی طرف سے، عورتوں کی طرف سے ذرا سی بات پر، ذرا سے بہانے سے خلع کے مطالبے کیے جا رہے ہیں۔ جیسے مردوں میں بہت سی جگہ یہ جہالت ہوتی ہے کہ ذرا سی بات پر وہ طلاق بک دیتے ہیں، تو جس طرح یہ بالکل غلط ہے اور وہ موجب لعنت ہیں، وہ ایسے مرد، ان پر اللہ کی لعنت برستی ہے جو بلا وجہ، بغیر کسی معقول وجہ کے بیوی کو طلاق دیتے ہیں، اس پاکیزہ رشتے کو پامال کر دیتے ہیں۔ جس طرح وہ ملعون ہے، اسی طرح وہ خواتین جو معمولی بہانوں سے، معمولی باتوں پر خلع کے لیے اپیلیں دائر کرتی ہیں اور چھٹکارا پانا چاہتی ہیں معمولی باتوں سے، کہیں یہ کہ شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے ہم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، کہیں یہ کہ ہماری خواہش کے مطابق، ہمارے ارمانوں کے مطابق خرچے ہم کو نہیں دیے جا رہے، فضول جو ان کے شوق ہوتے ہیں وہ پورے نہیں ہو پا رہے، یا ہمیں گھر کا کام کاج کرنا پڑتا ہے۔ ایسی معمولی باتوں سے عورتیں جو خلع کے لیے اپیلیں کرتی ہیں اور آزادی حاصل کرنا چاہتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جو بغیر کسی معقول وجہ کے اپنے شوہر سے چھٹکارا پاتی ہے اور اس کو، اس رشتے کو ختم کرنے کے لیے شوہر کو مجبور کرتی ہے، تو ایسی عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں مبغوض ہے، اور وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگھ سکے گی۔ یہ کتنی بڑی وعید ہے ایسی عورتوں کے لیے جو معمولی باتوں پر اس پاکیزہ رشتے کو ختم کرنے پر تل جاتی ہیں، نہیں میں ہرگز نہیں رہتی، مجھے نہیں رہنا، مجھے چھٹکارا چاہیے، خلا چاہیے۔ آج ایسے کتنے کیسز ہو رہے ہیں۔ تو عورتوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، دونوں کے لیے یہی حکم ہے کہ معمولی باتوں پر جذبات میں اور غصے میں آ کر اس پاکیزہ رشتے کو ختم کرنے کا فیصلہ نہ لیں، بلکہ جہاں تک ہو سکے صبر سے، تحمل سے، برداشت سے کام لیں اور ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں ایک دوسرے۔ دنیا جنت تو نہیں بن سکتی کہ ساری خواہشات پوری ہو جائیں، دنیا جنت نہیں ہے۔ دنیا میں کچھ چیزیں، کچھ خواہشات پوری ہوتی ہیں، کچھ کو دبانا پڑتا ہے، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کو مارنا پڑتا ہے، ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح مردوں کو بھی چاہیے، عورتوں کو بھی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے طلاق تک پہنچنے سے بچیں، اور جہاں تک ہو سکے صلح صفائی کی، سمجھا بجھا کر ایک دوسرے کو منانے کی، ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کی ہم تمام کو توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ مفتی صاحب نے مختصر وقت میں نہایت جامع انداز میں طلاق کی حقیقت کو سمجھا دیا ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ طلاق اگرچہ جائز ہے اور ضرورت میں استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن ذرا سی بات پر طلاق دینا یہ انتہائی غلط ہے اور بدترین جرم ہے۔ اور اسی طرح طلاق کا طریقہ کیا ہے، اگر دینا ہی ہے، مجبوری ہے کہ دونوں کی زندگی نبھنا مشکل ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں کیسے طلاق دی جائے یہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ ہمیں امید ہے
کہ تمام لوگ اس پر عمل کریں گے، اور ایک تو اس کا استعمال نہیں ہوگا نہ عورتوں کی طرف سے نہ مردوں کی طرف سے، اور اگر ایسا کچھ معاملہ ہی پیش آ جائے تو اس کے تعلق سے بجائے اس کے کہ غصے میں آ کر اکٹھے 3 فائر کر دیں اور 3 طلاق دے دیں، یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ اس کے لیے اسلامی طریقہ اپنانا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 منٹ ہیں ہمارے پاس، اگر کسی کو اس تعلق سے کچھ سوال کرنا ہے تو مفتی صاحب اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ اگر کسی کے پاس سوال ہے تو انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں، یا جو ہے چیٹ باکس میں ڈال سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، ایک سوال میرے ذہن میں ہے۔ کچھ لوگ غصے میں آ کر جب طلاق دیتے ہیں تو اکٹھی 3 ہی دیتے ہیں، 1 اور 2 پر اکتفا نہیں کرتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق اسی وقت ہوگی جب 3 دی جائیں گی۔ 1 یا 2 طلاق کو ان دینے سے ان کو اطمینان ہی نہیں ہوتا، تو اس کی تلافی کی کیا شکل ہے؟ جی، جیسا کہ میں نے اپنے خطاب کے دوران بھی کہا کہ صحیح طریقہ تو کہ ایک طلاق دے کر کے چھوڑ دیں تو آٹومیٹک عدت گزرنے پر نکاح ختم ہو جائے گا، یا پھر 3 دینی ہی ہیں تو 3 مہینوں میں الگ الگ کر کے دینا ہے۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ آدمی جہالت میں، غصے میں، جذبات میں فیصلہ نہ لے بلکہ سوچ سمجھ کر فیصلہ لے تو وہ صحیح طریقے سے کام کر سکتا ہے۔ لیکن جہاں جذبات میں اور غصے میں اور جہالت میں طلاق کا لفظ بکا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ صحیح طریقہ اور شرعی حدود پر وہ قائم نہیں رہتا، شریعت کی حدود کو اس نے پامال کر دیا ہے اور بدترین جرم کا ارتکاب کیا ہے، ایک ساتھ 3 طلاق دے کر بول کر۔ تو یہ جرم ہے، اور اس جرم کی سزا یہ ملتی ہے کہ اس کو پھر کسی سوچنے سمجھنے کا چانس نہیں رہتا، نہ رجوع کرنے کی کوئی گنجائش رہتی ہے، نہ اس فیصلے کو واپس لینے کا کوئی چانس ان کے پاس رہتا ہے، کوئی آپشن نہیں بچتا، ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے، اور پھر یہ علاوہ پچھتانے کے اور اپنے فیصلے پر رونے کے اور کوئی راستہ ان کے پاس نہیں ہوتا۔ تو یہ دنیا میں نقد سزا ان کی جہالت کی ان کو ملتی ہے کہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچتا علاوہ رونے کے اور پچھتانے کے۔ تو اس میں تو نہ تو رجوع کی گنجائش ہوتی ہے، نہ ان کا نکاح دوبارہ آپس میں ہو سکتا ہے، اس کی بھی گنجائش نہیں رہتی۔ اب بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ایسا نہیں کہ یہ کہہ دیں کہ غصے میں دی ہے طلاق، جذبات میں دی ہے اس لیے وہ طلاق ہوئی نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ذرا یہ تو بتائیں، طلاق خوشی میں کون دیتا ہے؟ پیار میں، محبت میں کون دیتا ہے؟ طلاق تو غصے ہی میں دیتا ہے آدمی، چاہے وہ جب دیتا تو غصے ہی میں ہے، لیکن جن میں کچھ سمجھداری ہوتی ہے، شریعت کا، دین کا علم ہوتا ہے، وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ لیتے ہیں